ایک مسلمان شخص کی وہ دعا جو وہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کرے، یعنی اس کے عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں کرے، تو نبی اکرم فرماتے ہیں مستجابہ، ایسی دعا قبول ہوتی ہے، ایسی دعا قبول ہوتی ہے۔ کون سی دعا؟ جو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے کرے، یہ دعا مستجابہ، یہ قبول ہوتی ہے، نبی کا فرمان ہے۔ فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل، رواہ مسلم۔ معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے کئی خطبوں میں آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ ہوا جن کے کرنے والوں پر فرشتے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت و برکت کرتے رہتے ہیں۔ کئی اعمال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں، قصے کہانی سے بچتے ہوئے۔ آج بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ایک قصہ ہے جس کے اندر ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے کرنے والوں پر فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وہ عمل نہایت ہی آسان ہے، اور یہ عمل ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے سب سے افضل اور بہترین ہدیہ بھی ہے، اور اس سے اچھی خیرخواہی اور بھلائی ایک مومن کی دوسرے مومن کے تئیں کیا ہو سکتی ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے بہترین ہتھیار بھی ہے، اور وہ ہے دعا کرنا۔ کیفیت اس کی کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، اس کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری کے طور پہ، جب وہ آپ کے سامنے نہ ہو، وہ آپ سے غائب ہو، غائبانہ دعا کرنا اور دعائے خیر کرنا۔ اب ذرا واقعہ سنیں۔ حضرت صفوان بن عبداللہ بن صفوان یہ روایت کرتے ہیں، اپنا ذاتی قصہ بیان کرتے ہیں، یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا، اور ان کی بیوی کا نام تھا دردا۔ کہتے ہیں جب میں شام گیا اتیت ابا الدرداء فی منزلہ، تو میں ابو الدرداء یعنی اپنی بیوی کے ابو کے گھر چلا گیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں، یا تو وہ آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے یا آپ اس کے پاس جاتے ہیں، بہرحال ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شام جب گیا تو میں ابو درداء کے گھر بھی گیا، فأتیت ابا الدرداء فی منزلہ فلم اجد، گھر پہنچا تو ابو درداء گھر پہ تھے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ووجدت ام الدرداء، ابو درداء کی بیوی ام درداء موجود تھی، میں نے انہیں پایا۔ قصہ مختصر کرے، فقالت، جب گفتگو ہوئی، الیک سلیک ہوئی، ظاہر بات کھانا پانی دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں جو دستور کے مطابق عرف عام میں، وہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ام درداء نے پوچھا۔ سوال کیا تھا؟ اترید الحج العام، کیا اس سال تم حج پہ جاؤ گے، اس سال حج کرو گے؟ کہتے ہیں کہ فقلت نعم، تو میں نے کہا کہ ہاں میں اس سال حج کروں گا، اس سال حج کا ارادہ ہے۔ اب اس موقع پر ام درداء نے صفوان سے کیا کہا تھا وہ ذرا غور کریں، وہی سنانا مقصود ہے آج۔ وہ کہتی ہیں کہ قالت فدع اللہ لنا بخیر، تو جب تم حج پہ جانا تو تم مجھے، ہمیں دعائے خیر میں یاد رکھنا، اللہ سے ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا۔ فدع اللہ لنا بخیر، تو تم اللہ سے ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، اچھی اچھی دعائیں ہمارے لیے بھی کرنا۔ اب انہوں نے جو یہ مطالبہ کیا ہے، مطالبہ کیوں کیا ہے یہ ذرا سنیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ کیوں میں نے یہ مطالبہ تم سے کیا ہے؟ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اس طرح کی باتیں یا یہ عمل
کئی بار صحابہ کے درمیان ذکر کیا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہے یہ صحابیہ نہیں ہیں، یہ تابعیہ ہیں، اور بہت بڑی عالمہ فاضلہ فقیہہ تھیں، اور بہت زیادہ علم سے انہیں شغف تھا، اور علم کی بالکل یہ رسیہ تھیں، اور اسی طرح سے عابدہ اور زاہدہ بھی تھی، بڑی دیندار، بڑی اللہ والی تھیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں، اسی میں وہ اپنے شوہر سے زیادہ سیکھا کرتی تھی، اپنے شوہر سے زیادہ سیکھا کرتی تھی، اور شوہر صحابی ہیں، شوہر صحابی ہیں۔ ان کی پہلی بیوی جو صحابیہ تھی تو ام دردہ وہ کبریٰ ہیں، اور یہ ام دردہ صغریٰ، چھوٹی والی ام دردہ، بعد والی یوں کہہ لیں دوسری بیوی۔ یہ ام دردہ ہیں جو اپنے شوہر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حدیث وغیرہ اور دینی چیزیں باتیں سیکھا کرتی تھی، اسی لیے بہت بڑی عالمہ فاضلہ، اور انہوں نے اس حدیث پاک سے نتیجہ نکالا یہ، اسی لیے کہتی ہیں کہ ذرا حج کے میں جب جانا تو دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ تو کہتی ہیں کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرمان نبوی ہے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان، ایک مسلم انسان کی دعا جو وہ اپنے بھائی کے لیے کرے پیٹھ پیچھے، غائبانہ طور پر، عدم موجودگی میں، ایک مسلمان شخص کی وہ دعا جو وہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کرے، یعنی اس کے عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں کرے، تو نبی اکرم فرماتے ہیں مستجابہ، ایسی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، ایسی دعا قبول ہوتی ہے۔ کون سی دعا؟ جو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے کرے، یہ دعا مستجابہ، یہ قبول ہوتی ہے، نبی کا فرمان ہے، صبح کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں نبی پاک، عند رأسہ ملک مؤکل، اس کے سر کے پاس ایک مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے، ملک مؤکل، اس کے سر کے پاس، کلما دعا لأخیہ بظہر الغیب، جب جب بندہ، کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، کلما، جب جب، کلما دعا لأخیہ بخیر، جب جب کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل، وہ مقرر کردہ فرشتہ جو اس کے سر کے پاس ہوتا ہے، جیسے ہی کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو یہ مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما اپنے اس بندے کی، اس بندے کے حق میں، یعنی ایک مسلمان بھائی جو اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے یہ دعائیں خیر کر رہا ہے، مولا تو اسے قبول فرما۔ فرشتہ ہی رکتا نہیں، آگے ایک جملہ کہتا ہے بڑا خوشکن ہے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور اللہ تجھے بھی ایسے ہی چیزیں دے دے، اللہ تجھے بھی عطا کرے، یہ چیزیں جو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں بھی یہ چیز عطا کرے، تمہیں بھی یہ دے دے۔ گویا کی دعا کرنے والا اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، دونوں کے لیے یہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ جب دعا کر رہا ہے مسلمان بھائی کے لیے، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، اور جب یہ جو دعا کر رہا ہے اس کے لیے فرشتہ اللہ سے مطالبہ کر رہا، مولا اس کو بھی وہی چیز دے دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، تو ان من ہے۔ ایسا ہی تو ہے، آپ نے دعا کی اپنے بھائی کے لیے، فرشتہ دعا کر رہا ہے آپ کے لیے۔ اب ان دونوں کی دعاؤں کی قبولیت پر مہر لگی ہے کہ یہ دونوں دعا قبول ہوگی، کیونکہ ایک پر نبی کی زبان رسالت سے نکلے الفاظ مستجابہ، اور دوسری طرف فرشتہ اس کے لیے دعا کا وَلَكَ بِمِثْلٍ۔ تو اگر اس پر قاضی عیاض فرماتے ہیں، جملہ غور کریں، قاضی عیاض کہتے ہیں کہ کان بعض السلف اذا اراد ان يدعو لنفسه يدعو لاخيه المسلم بتلك الدعوه لانها تستجاب۔ بڑی اونچی بات کہہ رہے ہیں کہ بعض اسلاف سلف صالحین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہیں اپنے لیے کوئی دعا کرنی ہوتی تھی
تو وہ وہی دعا اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا قبول ہوگی. لأنها تستجاب، کیونکہ اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں. تو مثال کے طور پر ایک انسان کو کوئی چیز چاہیے، وہ رب سے دعا کرنا چاہتا ہے اپنے حق میں، تو وہ اپنے لیے دعا نہ کر کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے. اب مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تو ظاہر بات حدیث آپ نے سن ہی لی ہے. تو کہتے ہیں سلف صالحین میں سے بعض کے بارے میں یہ ملا ہے کہ وہ جب اپنے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے، اذا اراد ان يدعو لنفسه، جب وہ اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کی دعا کرنا چاہتے تو وہ کیا کرتے؟ يدعو لاخيه المسلم بتلك الدعوة، وہی دعا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر دیتے تھے. اور یہ اس کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ یہ حدیث مبارکہ ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث میں ہے دعوت المرء المسلم لاخيه بظاہر الغیب مستجابہ، کہہ رہے لأنها تستجاب. اچھا، یہ جو اب صفوان بن عبداللہ بن صفوان وہ کہتے ہیں جب میں گھر پہ چونکہ پایا نہیں تھا ابو دردہ کو، تو کہتے ہیں فخرجت الى السوق، میں بازار گیا. جب بازار گیا تو وہاں فلقیت ابا الدردہ، ابو دردہ سے وہاں بازار میں ملاقات ہو گئی. گھر پہ ملاقات ابو دردہ سے نہیں، ام دردہ سے ہوئی تھی. وہاں یہ پوری گفتگو ہوئی. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ نکلے بازار گئے اور وہاں ابو دردہ سے ملاقات ہو گئی. فقال علی مثل ذالک، پوری گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کی. ابو دردہ نے یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی ہے. اسی طرح سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ام دردہ کہا کرتی تھیں، اور وہ کیا کہتی تھی غور کریں. وہ کہتی تھیں کہ انہ کان لابی الدردہ 60 و 300 خلیل فی اللہ، کہ ابو دردہ کے پاس اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی دینی طور پر، للہ فی اللہ جسے کہہ لے، دینی دوستی، ان کے پاس 360 دوست تھے. دینی دوست، مطلبی دوست نہیں، ریالی دوست نہیں، کھانے کی حد تک دوست نہیں، خلیل فی اللہ. ان کے پاس 360 دینی دوست تھے. کن کے؟ ابو دردہ کے پاس. اور یہ ام دردہ کا بیان ہے، بیوی کا بیان ہے شوہر کے بارے میں. یدعو لہم فی الصلاۃ، گھر جب وہ نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے تو نفلی نمازوں میں اپنے ان 360 دوستوں کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے. نفلی نماز کا اہتمام مسجد سے زیادہ گھر میں ہونا چاہیے. کہتی ہیں کہ فقالت لہو فی ذالک، تو کبھی ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے دوستوں کے بارے میں دعائیں کرتے ہو نماز میں. اس تعلق سے انہوں نے اپنے شوہر سے گفتگو کی. اب شوہر کا جواب سنیں. فقال افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، میری چاہت یہ ہے کہ میرے لیے فرشتے دعا کریں. میں اپنے بھائی کے لیے کروں اور میرے لیے فرشتے کریں. یعنی فرشتوں سے اگر اپنے لیے دعا کروانا ہو تو آسان نسخہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ دعا کیجئے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. کہنے یہی وہ نقطہ تھا جس کی وجہ سے میں اپنے ان خاص دوستوں کو، جو دینی دوست تھے، ان کے لیے نمازوں میں دعائے خیر کیا کرتا تھا تاکہ میرے لیے فرشتے دعائے خیر کریں. میں مسلمانوں کی کروں اور میری فرشتے کریں. اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس سے بڑا بہترین ہتھیار کوئی نہیں، اور اس سے افضل بہترین ہدیہ بھی کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سب سے اچھا ہدیہ اگر کچھ دیتے تھے تو وہ دعا کا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کی ذاتی خدمت ہو یا دینی خدمت ہو. ان خدمتوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بطور ہدیہ کیا دیتے تھے؟ بہترین اچھی دعائیں دیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھا کرتے تھے تو اس تلاش میں ہوتے تھے کہ کاش آپ کوئی دعا کر دے. اور کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک سے دعا کا مطالبہ کر لیا کرتے تھے. ایک بار ایک محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بھی موجود تھے، اور آپ نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے.
نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، بغیر حساب ولا عذاب۔ 70,000 ایک صحابی تھے عکاشہ بن محسن، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ میں انہی 70 میں سے ایک ہوں، ان 70,000 لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک دوسرے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، بس عکاشہ بازی مار لے گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، بہت ساری باتیں حدیث پاک میں، بہت ساری موتیاں ہیں، لیکن خلاصہ کلام صرف یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے جہاں بہت سارے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے، وہیں حسن اخلاق کا ایک اہم پہلو ہے جو نہایت ہی آسان ترین ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہوئی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی بدولت، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اس اچھے عمل کو، آپ کے اس بہترین عمل کو جو آپ نے ایک مسلمان بھائی کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت اس کی لاج رکھے گا۔ اور لاج رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے مامور فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں، اور وہی چیز آپ کو بھی عطا کرنے کے لیے دعا کریں۔ اور فرشتے جب دعا کریں گے تو وہ رب کے حکم سے کرتے ہیں، رب کے حکم سے کی گئی دعا قابل قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعائے خیر کرنے پر آئے گا تو یہ کب آئے گا؟ جب اس کا دل پاک و صاف ہو، دل میں بغض ہو، عناد ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، انتقام کا جذبہ ہو، تکلیف دینے کی سوچ ہو اور فکر ہو۔ ایسے موقع پر کسی مسلمان کے زبان سے کسی مسلمان کے لیے دعا نہیں نکل سکتی۔ یہ دعا نکلے گی ہی اسی وقت جب دل صاف ہو۔ ایک نقطہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تئیں دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے، دل میں بغض عناد نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے کبھی انبن ہو جائے، اس کو صفائی کر لی جائے، جیسے کپڑے میں گندگی لگتی تو کیا کرتا ہے انسان؟ اس کو لے کے دھوتا ہے؟ نہیں، جتنی جلدی ہو سکے وہ اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو دھو کر کے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تئیں اگر کبھی کچھ انبن ہو جائے تو جلد از جلد اس کی صفائی ہو، صلح ہو، اور جلدی سے جلدی یہ ساری جو دلی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اگر یہ کام انسان کرے تو اس سے محبت کی فضا قائم ہوگی۔ بغیر مخلصانہ محبت کے یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ کسی سے محبت نہ ہو، آپ اس لیے دعا کریں گے؟ بد دعا تو کرتے ہیں ہم، بد دعا تو ہم کر سکتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ بد دعا کب کرتا؟ جب دشمنی ہو تو بد دعا کرتا ہے، اور دعا کب کرے گا؟ جب دوستی ہو، جب دل میں اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ ہو، کوئی مقام ہو۔ تو جب تک جگہ نہیں ہوگی تب تک آپ دعا نہیں کریں گے، اور دعا نہیں کریں گے تو جو قبول نہیں ہوگی، فرشتے آپ کو دعا نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ابو درداء کا وہ عمل یاد رکھیں، افلا ارغب ان تدعوا لی الملائکہ، کیا میں یہ نہ چاہوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ تو اس کے لیے کیا کرنا؟ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کیجئے، فرشتے آپ نے دعا کریں گے۔ اور اس کے ضروری ہے کہ آپ کا دل صاف ہو۔ دل کی صفائی کے بغیر، محبت کے بغیر، آپ سے الفت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو اسی سے اگر آپ دعا کرنے کی عادت ڈالیں گے تو دل کی صفائی خود بخود ہوتی رہے گی، دھیرے دھیرے دل صاف ہو جائیں گے۔ دل صاف ہو جائیں گے، اس کا اپنا الگ فائدہ، اور پھر دعا کرنے پر آپ کا دل آمادہ ہوگا، اس کا اپنا الگ فائدہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور اس بہترین اسوہ اور نمونہ کو جو تمام انبیاء کا بھی اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، اس اسوہ اور نمونہ کو بھی اپنانے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے اندر ایک پیار کی، محبت کی فضا قائم ہو، اور فرشتوں کی دعاؤں سے ہم محظوظ ہو سکیں۔ آمین۔ بھائیو دوستو، ایک بات یاد رکھیں، یہ دعا چاہے ایک آدمی کرے یا بہت سے لوگ کریں، ایک آدمی کے لیے کرے یا بہت سے لوگوں کے لیے کرے۔ اور آپ دیکھیں ویسے بھی ہم میں کہ عموماً بہت سارے لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں،
کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی اور ہے، کچھ دیگر مسائل، اور عالمی پیمانے پر دیکھیں تو مسلمانوں کے مسائل، اسی طرح سے ملکی پیمانے پر دیکھیں تو بعض جگہوں پر وہاں مسلمان پریشان، وہ ظاہر بات ہے وہ آپ ہی کا دینی بھائی ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے جو دعائیں جہاں مواقع ہوں وہ بھی کرنی چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں بھی خاص دعائیں آپ نماز میں ہوں، نماز کے باہر ہوں، اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بیٹھے ہوں، آپ نماز میں ہوں، آپ جماعت کے ساتھ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کوئی موقع آئے، جب آپ کو دعا کی توفیق مل جائے، اس دعا میں جہاں آپ اپنے لیے اپنے آپ کو یاد رکھیں، اپنے خاص کو یاد رکھیں، وہیں عام مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا نہ بھولیں۔ جیسے ابھی مان لیجیے کہیں بھی ہے، یہاں کتنے لوگ بیمار ہوں گے، آپ اپنے دعائے خیر میں ان بیماروں کے لیے، اگر وہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس کا نام لے کر کے، یا عام طور پر کہ اللہ تمام مسلمانوں کو جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور اسی طرح سے عام مسلمان جو وفات پا چکے ہیں ان کے مغفرت ہوا۔ انبیاء کی دعاؤں میں سے حضرت ابراہیم کو دعا دیکھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ مجھے، میرے والدین کو اور مومنوں کو بخش دے۔ حضرت نوح نے کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ مجھے، میرے والدین کو اور ان لوگوں کو جو میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، وہ جو بھی مومن ہوں، مرد کی شکل میں یا عورت، یعنی تمام مومن مردوں اور تمام مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ تو اس طرح سے دعائیں عمومی طور پر بھی اپنے خاص دوستوں کو بھی رکھیں، اپنے عام دوستوں کو بھی رکھیں، اور مسلمانوں کو بھی رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ جو بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو وفات پا چکے ہیں مولا ان کی بخشش سے مغفرت فرما، اور ان کی بخشش کوتاہیوں کو معاف فرما، اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے مسائل کو آسان فرما، وہ عام مسائل ہوں، خاص مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، اندرونی مسائل ہوں، داخلی مسائل ہوں، خارجی مسائل ہوں، اے اللہ تم تمام